بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ ارباب یہ کس کی جمع ہو سکتی ہے جی معاویہ صاحب؟ جی رب کی۔ رب کی جمع۔ اس کے منسوب ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ارباب کے منسوب ہونے کی وجہ ذہن میں نہیں۔ جی مدثر صاحب؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے، لا يتخذوا اربابا۔ جی لا يتخذ بعضنا بعض مفعول بھی ہو جائے گا اس کا۔ وما انزلت التورات، یہ وما انزلت صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، نفی ماضی معروف ہے، مجہول ہے۔ اس میں جو کسرہ ہے انزلت التورات، اس کسرے کے آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے جی اقبال صاحب؟ یہ فی کی وجہ سے؟ نہیں، فی تو کافی دور ہے یہاں سے، فی ابراہیم۔ فی ابراہیم۔ جی مدثر صاحب؟ یہ جمع وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ساکنین کی وجہ سے ان کو ملایا گیا۔ جی دو ساکن بھی، انزلت تھا نا، جی انزلت بھی دو اور ساکن۔ التورات میں الف بھی۔ تو ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے عموماً، التقاء ساکنین کا قاعدہ ہے یہ، اس لیے ہاں جی، انزلت التورات والانجیل۔ ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، اس میں یہودین ولا نصرانین اس کے نسب کی وجہ کیا ہو سکتی ہے جی معاویہ صاحب؟ نہیں ذہن میں استاد۔ جی اقبال صاحب؟ جی مفعول بن رہے ہیں۔ نہیں، مفعول کس کے ہوں گے جی؟ ابراہیم کے نہیں نہیں، یا ابراہیم تو یہ پھر صفت ہے نا یہودی، یہ تو ابراہیم کی صفت میں آ رہا ہے نا یہ۔ موصوف صفت بن رہے ہیں کس کے؟ ابراہیم کے؟ نہیں، موصول صفت ابراہیم۔ کا، موصول صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے نا جی، یہاں تو اعراب مختلف ہاں ہوتا جی، ہے۔ مبتدا خبر پھر استاد جی۔ نہیں نہیں، خبر تو مرفوع ہوا کرتی ہے نا جی، یہ خبر ہے لیکن کس کی؟ کانا کی خبر ہے، کانا ہے نا، ما کانا ابراہیم۔ تو کانا فعل ناقص ہے، فعل ناقص کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب۔ تو ابراہیم اس کا اسم ہے کانا کا، اور یہودین ولا نصرانین معطوف مطوف علیہ ہو کر یہ اس کی خبر ہے کانا کی، اس کی کانا خبر کی، ہے تو جی۔ یہ منصوب ہوں گے، ابراہیم مرفوع اور یہودین ولا نصرانین منصوب۔ کانا کا اسم ہو کر ابراہیم مرفوع ہے اور کانا کی خبر ہو کر یہودی ولا نصرانین منصوب۔ جی
वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा, लाकिन इस्तिदराक के लिए आता है ये जुमला। यहाँ भी काना है और इसका इसम ज़मीर है जो इब्राहिम की तरफ लौटेगी, और हनीफम मुस्लिमा ये इसकी खबर होगी काना की। ठीक है ना जी। आपने क्या फरमाया, वलाकिन किसके लिए आता है? लाकिन इस्तिदराक के लिए आता है। इस्तिदराक यानी दो दो जुमलों के बीच में लाकिन आता है, और ये एक जुमले की नफी का जो सबब होता है उसको बदल कर दूसरे सबब को बयान करता है। जैसे उस्ताद जी जिस तरह लेकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल हाँ, होता है उर्दू में, मानों में यही लिया जाता है, इसी मानों में ही जी, आता है जी। कि वो यहूदी और ईसाई नहीं थे लेकिन वो जी मुसलमान थे। जी। जी। जैसे सर जी इसकी जमीर में जो आपने बताया इसम, तो वो उसकी जमीर कौन सी होगी? काना में है वो? जी, काना में हुआ ज़मीर है, काना फेल है ना, मुफरद गायब का सीगा है ना काना, मुफरद गायब का, जी तो ज़मीर भी मुफरद गायब की हुआ जी की होगी, और ये लौट रही होगी इब्राहिम की तरफ। लेकिन थे जी कौन, यानी इब्राहिम हनीफम मुस्लिमा। ठीक है जी। जी जी ठीक। जी आगे देखते हैं। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब, यहाँ से अगले रुकू से हम अभी तक 3 साथी हम तो खुद ही निपटेंगे। इकबाल साहब आप इसका तर्जुमा देखें। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबी, और कहा एक ग्रोह ने अहले किताब में से, आमिनु ईमान लाओ, तुम ईमान लाओ, बिल्लज़ी जो उनज़िला अलल्लज़ीना नाजिल किया गया, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, आमनु जो ईमान लाए, वजहन नहारी दिन के एक हिस्से में यानी सुबह को, वक्फुरु और इनकार करो, आखिरा हो दिन के दूसरे हिस्से यानी शाम में, लअल्लहुम ताकि ता, ताकि वो शायद कि वो लौट आएं। जी, फिर जाएं, लौट जाए मतलब वापस फिर जाएं दीन से। फिर जाएं। मिन अहलिल किताब, वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब, अहले किताब के एक ग्रोह ने ये अपने मानने वालों से, अहले किताब में से ही कुछ लोगों को यूं कहा कि आमिनु बिल्लज़ी उनज़िला अलल्लज़ीना आमनु वजहन नहार, कि जो मोमिनीन हैं, मुसलमान हैं, इन पर जो दीन नाजिल किया गया इस पर दिन के अव्वल हिस्से में ईमान ले आओ, वक्फुरु आखिरहू और दूसरे हिस्से में इसका इनकार कर दो। हमने जो दीन समझकर कबूल किया था वो देख लिया है, हमें तो नहीं लगा इसमें वो सदाकत है, और वो जो हमने पढ़ा है, जिसको हमने अपनी किताब में देखा है, सुना है, वो तो यहाँ कुछ नहीं पाया जा रहा। यहाँ तो इस तरह की बातें हैं। तो अहले किताब होने की वजह से जब दीन को कबूल करके बज़ाहिर फिर उससे फिर जाओगे, तो लोग ये समझेंगे कि ये तो किसी वजह से ही वापस हुए, चूंकि अहले किताब थे, ये तो समझ बूझ रखते थे, इनको तो पता है बातों का, इसके बावजूद ये दीन को छोड़कर गए हैं, तो आखिर कोई तो वजह है। तो लअल्लहुम यरजिऊन, इस वजह से लोग दीन से बरगश्ता हो जाएंगे और कबूल किए हुए दीन को समझने के बावजूद भी शक में पड़ जाएंगे और इसको छोड़ देंगे। तो ये मतलब है क़ाल ये सर ताइफ़तुम। जी
صحیح ہے، نہیں مسلمانوں کے بارے میں یہ وہ ان کا خیال ہے نا یار جی، ان کے یہ مسلمان لوٹ آئیں گے، جی یعنی جی یہ جی 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 دوبارہ ہاں جی ہاں جی جی ٹھیک. جی آگے جی. آگے سر پیج کر دیے. ادھر نہیں ہوا ابھی. اچھا جی اب ہو گیا. جی ولا تؤمنو، اور تم نہ ایمان لاؤ، الا مگر لمن تبیہ، اس کی جو پیروی کرے، دینکم تمہارے دین کی. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان الہدا بے شک ہدایت وہی ہے، ہد اللہ جو ہدایت اللہ کرے، ان یؤتا کہ دیا گیا، احدم مثل ما اوتیتم کسی ایک کی مثل، ما جو تم کو دیا گیا، او یحاجوکم یا وہ تم سے یحاجوکم حجت کریں یا جھگڑا کریں، عند ربکم تمہارے رب کے سامنے کے ساتھ. قل ان الفضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان الفضل بے شک فضل، اللہ فضل ہے، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں، یؤتی ہی وہ دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. جی. یختص وہ خاص کر لیتے وہ ولا خاص. تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اس کا لفظی ترجمہ جیسے آپ نے کیا کہ تم ایمان نہیں لے کر آؤ الا لمن تبع دینکم، مگر اس کی جس نے تمہارے دین کی اتباع کی. یہ جملہ ہے اور یہ متعلق ہے اگلے جملے کے ساتھ. اگلا جملہ آ رہا ہے ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم. بیچ کا جملہ قل ان الہدی ھدی اللہ، یہ جملہ معترضہ ہے جی اور اس کا تعلق ہے اگلے جملے کے ساتھ قل ان الفضل بید اللہ کے ساتھ. قل ان الہدی ھدی اللہ، قل ان الفضل بید اللہ. اور اس جملے کو جی اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں کہ لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، تم ایمان نہیں لے کر آؤ مگر جو تمہارے دین کی پیروی کرے. ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، کیسے کہ جو دین تم میں سے کسی ایک کو دیا گیا ہے، ان یؤتا احد، تم میں سے کسی ایک کو جو دین دیا گیا ہے، مثل ما اوتیتم، یہ ایسے ہی ہے جیسے تمہیں دیا گیا تھا. یعنی تم یوں کہو گے کہ جس طرح کا دین ہمارا تھا، جس طرح کا دین ہمارا تھا اسی طرح کا ہی دین یہ بھی ہے. اور عبارت کی تقدیر اور اصل یوں بن جائے گی کہ لا تظہروا ایمانکم، لا تؤمنوا ای لا تظہروا ایمانکم بأن یؤتا احد مثل ما اوتیتم، بأن یؤتا احد مثل ما اوتیتم، کہ اور یہ ساتھ پھر استثناء ہے، الا لمن تبع دینکم ای الا لأہل دینکم، الا لأہل دینکم، کہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرو، اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرو کہ اس بات کا یوں بظاہر سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، کہ یہ دین بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمیں دیا گیا تھا، تمہیں دیا گیا تھا وہ دین. اگر تم دین اسلام پر عمل کرنا شروع کر دو گے اور دین کا اظہار کرنا شروع کر دو گے
تو سمجھا جائے گا کہ یہ دین بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارا دین تھا، یعنی یہودیت یا نصرانیت۔ چنانچہ ایسا نہیں کرو، لا تؤمنو، بلکہ الا لمن تبع دینکم، اظہار اس کے سامنے کرو جو تمہارے دین کے متبع ہو کر چل رہا ہے، اس کے سامنے صرف دین کا اظہار کرو کہ یہ دین حق ہے، دین اسلام، لیکن ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ بات تھوڑی سی پیچیدہ سی تھی، اگر سمجھ آ گئی ہو تو بتائیں، نہیں تو پھر میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں۔ سر یہ اہل کتاب اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں؟ جی 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 بالکل 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 بالکل۔ یہ دوبارہ فرما دیں ذرا، پورا سمجھ نہیں آیا۔ ہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ لا تؤمنو کا مطلب لا تظہروا ایمانکم، کہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرو۔ وجہ کیا ہوگی کہ ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، کہ یہ سمجھا جا سکے کہ یہ دین اسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یؤتا احد، کسی ایک کو بھی یہ دین دیا گیا ہے، کیسا؟ جیسا کہ تمہیں دیا گیا تھا، مثل ما اوتیتم، ٹھیک ہے؟ اس لیے اظہار نہیں کرو، ایمان نہیں لے کر آؤ۔ ہاں الا لمن تبع دینکم، جو تمہارے دین کی پیروی کر رہا ہے، جو پکا تھکا یہودی ہے، اس کو تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں یار یہ مذہب تو ہے تو سچا، لیکن ہمارے موافق کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوں مطلب بن جائے گا لا تؤمنو ای لا تظہروا ایمانکم ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، اپنے ایمان کو اس طرح ظاہر نہیں کرو تاکہ یوں سمجھا جا سکے کہ کسی ایک کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو بھی ایسا ہی دین دیا گیا، مثل ما اوتیتم، جیسے کہ تمہیں دیا گیا تھا۔ ہاں الا لمن تبع دینکم، اپنے اہل دین کو، اپنے متبعین کو یہ بات تم کہہ سکتے ہو کہ ہم ایمان لے کر آنا چاہتے ہیں یا ہم ایمان نہیں لا رہے، اور یہ دین سچا ہے یا یہ سچا نہیں ہے، اس طرح کی بات ان کو تم کہہ سکتے ہو۔ یعنی یہ آپس میں ان کا، اپنے پیروکاروں کو یہ نصیحت ہے، یہ ہدایت ہے ان کی جو ان کے متبعین ہیں کہ تم اس طرح کا کام کرو، جس کے جواب کی صورت میں یہ فرمایا گیا قل ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو وہی ہے۔ جی جی او یحاجوکم عند ربکم، یعنی اس کا ساتھ میں کیا جوڑ ہوگا؟ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان نہیں لاؤ، ساتھ میں یہ ڈر بھی ہے کہ یہ کہیں اللہ کے ہاں تمہیں ملزم نہ ٹھہرائیں، ہمارے بارے میں جھگڑا نہ کریں۔ تو یہ اس کی کس طرح اس میں میں آپ کی بات سمجھا نہیں، آپ دوبارہ سوال کریں۔ او یحاجوکم عند ربکم، جی یعنی ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں یہ تمہارے بارے میں جھگڑا نہ کریں، تم سے جھگڑا نہ کریں۔ تو اگر یہ ایسی بات ہے تو پھر تو انہیں ایمان لانا چاہیے نا، انہیں اگر یہ خوف ہے تو ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ لا تؤمنوا، ایمان نہ لاؤ، اور ساتھ ہی یہ خوف بھی ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں جھگڑا نہ کریں۔ او یحاجوکم عند ربکم، یہ آپس میں کس طرح اس کا یہ ہوگا؟ یہ ذرا حرف تھوڑا سا عطف کے واسطہ کے ساتھ ہے نا، حرف عطف کے واسطہ کے ساتھ ہے، مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، یعنی اس کا تعلق علادہ جملے کے ساتھ ہے، علادہ جملے کے ساتھ، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو کر نہیں ہو کر ہوگا، بلکہ علادہ کے ساتھ اس جملے کا تعلق ہے۔ لا تؤمنو کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تھوڑی وضاحت نہیں ہوئی۔ لا تؤمنو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایمان نہ لاؤ، اور ساتھ میں یہ بات بھی بیچ میں آ رہی ہے کہ او یحاجوکم عند ربکم، کہ وہ رب کے ہاں جھگڑا کریں گے اس وجہ سے۔ صحیح آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی، بالکل آ رہی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق نا لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اس کا میں نے تعلق بتلایا ہے ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور صحیح، یہ وہ تو سمجھ آ گئی ہے۔ جی جی یہ اس جملے کے ساتھ یہ جو ہے نا، او یحاجوکم عند ربکم، جی یا جی تم اس کا تھوڑا یا جی یہ جی یا یہ جھگڑا کریں گے، یا یہ جھگڑا کریں گے تم سے اپنے پروردگار کے ہاں، یہ یعنی مسلمان، جی 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 مسلمان، جی
मुसलमान ये तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगे तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ, इसका ताल्लुक इसके इजहार के साथ नहीं है, जी ठीक है, इसका ताल्लुक इलादा से है। जी अगर बज़ाहिर इस जुमले को देखा जाए तो उस वक़्त तो ये आयत मिली जुली समझ में आ रही है, ठीक है, कि ला तुमिनु इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, सिवाय अपने मुत्तबीन के अपने दीन का इजहार नहीं करो, ईमान नहीं लेकर आओ। और कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, हिदायत अल्लाह की हिदायत है। इस जुमले को छोड़कर भी अगर आगे देखा जाए तो अन युता अहदुम मिस्ल मा उतीतुम, इसी का ताल्लुक सिर्फ इसके साथ बनेगा, इस जुमले अगले का ताल्लुक इसके साथ नहीं है। इस तरह जी सही, ठीक। तो कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह, कि ये कोई नबूवत ऐसी चीज नहीं है कि जो चूंकि नबूवत की सिफत वहबियत है, ये अपने कस्ब से और अपने कमाल से तो नहीं ली जा सकती। तो अगर इस हसद से तुम ईमान नहीं लेकर आ रहे हो कि ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन चुके हैं इसलिए हम नहीं मान लेंगे, तो ऐसा तो ज़ेब भी नहीं देता, इसलिए कि ये तो अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह के कब्जे में है, जिसको चाहता है वो दे देता है। जी आगे जी, इकबाल साहब आप। जी सर, यख्तस्सु बिरहमतिही, वो खास कर लेता है बिरहमतिही, अपनी रहमत के साथ, मैं यशाउ, जिसे चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। वमिन अहलिल किताबी मन इन तअमनहु बिक़िंतारिन युअद्दिही इलैक। वमिन अहलिल किताबी, और अहले किताब से, मन इन, जो अगर तअमनहु, अमानत रखवाएं, तुम्हारे पास, बिक़िंतारिन युअद्दिही, बिक़िंतारिन, बहुत ज्यादा माल, युअद्दिही, और वो अदा करें, इलैका, तुम्हें। वमिनहुम, और इनमें से, मन इन तमनहु, जो अगर तमनहु, इनमें से कुछ ऐसे अमानत हैं, ये मिन बात तबीज के लिए है ना, मिन अहलिल किताब में, तो इनमें से बाज ऐसे हैं या इनमें से कुछ ऐसे हैं कि मन इन तमन हो, जी, कि जो अगर तुम्हारे, जी जो अगर तुम्हारे पास रखवाएं, अमानत हमारे पास रखवाएं, नहीं, हमारे वो पास ना रखवाएं, उनके पास रखवाएं, आप रखवा दें उनके पास। आप उनके पास रखवाएं। आप उनके पास रखवा दें माल, ज्यादा माल, जो अद्दी ही, फिर वो अदा करें तुम्हें। वमिनहुम, और उनमें से, अगर तुम्हारे, वो रखवाएं तुम्हारे पास, बी दीनारिन, एक दिनार, ला युअद्दिही, और वो अदा ना करें, इलैका, तुम्हें, इल्ला, मगर, मा दुमता अलैहि क़ाइमा, दुमता, अगर अगर आप खड़े रहें, मगर ये कि आप जी, मगर ये कि आप अलैहि, उस पर, काइमान, खड़े रहें। हाँ जी, ज़ालिका ये मान बिअन्नहुम इसका जो अ, मतलब है, आप इसको सही समझ सकेंगे इस तरह भी कि मन शर्तिया है चूंकि, और शर्त की जजा है युअद्दिही इलैक, यहाँ भी और यहाँ भी, ला युअद्दिही में। अहले किताब में से कुछ ऐसे हैं कि अगर आप उनके पास अमानत रखवा दें, बिकिंतार, ढेरू मार रखवा दें, युअद्दिही इलैक, तो वो जी, आपको वो दे देंगे, आपकी तरफ अदायगी कर देंगे। और कुछ, अदायगी कर दें। हाँ, और कुछ ऐसे हैं इनमें से कि अगर आप अमानत रखवा दे एक दिनार भी उनके पास, तो अगला जुमला ये उसकी जजा है शर्त की, ला युअद्दिही इलैक, तो ये आपको अदा नहीं करेंगे, इल्ला मादुम ताली कायमा, इल्ला ये कि आप बराबर निगरानी करें उनकी, उनके सर पे खड़े रहें, ठीक है ना। इसलिए शर्त की जजा के तौर पर इस जुमले को, युअद्दिही को और ला युअद्दिही को हम सुकून के साथ भी पढ़ सकते हैं, युअद्दिह इलैक और ला युअद्दिह इलैक, चूंकि ये शर्त की जजा मजजूम भी हुआ करती है, तो युअद्दिही की बजाय हम इसको युअद्दिह भी पढ़ सकते हैं एक किरात में, इस तरह भी।
ٹھیک ہے نا جی. تو من اہل الکتاب من جی جی اس کی پھر تشریح کیا ہے استاد جی؟ ڈھیر سارا مال تو وہ واپس کر دیں لیکن 1 دینار نہ کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کرنے لگا میں فی الحال لفظی تشریح کی طرف تھا. تو من اہل الکتاب من ان تأمن بقنطار یؤدہ الیک، اور من ان تأمن بدینار لا یؤدہ الیک. لا یؤدہ اور یؤدہ دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے. جی مدثر صاحب ارشاد. جی میں پوچھ رہا تھا یہ یودو نہیں ہوگا؟ یودو یودی کیسے بن گیا؟ واو نہیں اس میں آنا چاہیے؟ یودو نہیں واو مطلب کس طرح؟ یعنی یہ جمع نہیں ہے نا؟ نہیں جمع نہیں ہے نا یہ. اچھا ہاں یہ مفرد ٹھیک ہے، ہے یہ نا؟ مفرد ہے جی. مفرد ہے، ٹھیک ہے. ادا یؤدی سے. البتہ یا جو ہے نا اس کی یا وہ ختم ہے یہاں سے، یؤدی کی بجائے یؤدی. ٹھیک ہے، وہ مجزوم ہونے کی وجہ سے. اچھا، اہل کتاب میں سے مراد ان میں مخصوص ہو کر بھی ہیں اور غیر مخصوص بھی ہیں، عمومی طور پر بھی ہیں. یعنی حضرت عبداللہ ابن سلام یہود کے بڑے علماء میں سے تھے جو مسلمان ہوئے تھے بعد میں. عبداللہ ابن سلام، ان کے متعلق ہے یہ پہلا جملہ کہ ان کے پاس ڈھیر سارا مال رکھوایا گیا تھا، تو انہوں نے اس مال کو کسی قریش کے آدمی نے رکھوایا تھا، تو اس مال کو انہوں نے امانت کا مال سمجھ کر واپس کر دیا سارے کا سارا. اور انہی اہل کتاب میں سے ایک شخص تھا جس کا نام نخاز ابن انزورہ تھا. اس کے پاس کسی ایک قریشی نے ایک روپیہ، 1 دینار یا 1 درہم رکھوایا، تو اس نے وہ بھی واپس نہیں کیا. یہ تو مخصوص پیرائے میں اس کی تشریح یا شان نزول ہو سکتا ہے، اور عمومی پیرائے میں اس کی تشریح جو مفسرین نے کی وہ یہ کہ اہل کتاب میں سے کچھ یعنی نصارہ، عیسائی، یہ امانت میں جو ان کے پاس رکھوائی جائے اس امانت پر یہ مامون ہوتے ہیں اور کثرت کے ساتھ یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، چونکہ ان کے مزاج میں امانت ہے، غلبہ امانت ان میں زیادہ ہے. جبکہ یہود میں، وہ بھی اہل کتاب میں سے، تو غلبہ خیانت کی وجہ سے وہ کم سے کم مال میں بھی خائن ہی شمار ہوتے ہیں، کہ تھوڑا مال ہو تب بھی وہ اس میں اسی طرح کی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ خیانت کا غلبہ ہے ان پر. تو گویا کہ ایک گناہ عیسائیت میں امانت کا جو پہلو تھا اس کی تعریف کی گئی، اور یہودیت میں ایک گناہ جو خیانت تھی اس کی مذمت بیان کی گئی کہ من اہل الکتاب من ان تأمن بقنطار یؤدی الیک ومنهم من ان تأمن بدینار لا یؤدی الیک الا ما دمت علیہ قائم. یہ اس وقت سی تشریح سے لے کر آج تک یہی صورتحال ہے مال کے بارے میں، کہ مال پہ اپنی اجارہ داری اور اس کو قائم رکھنا اور سانپ بن کے بیٹھنا اور ادا نہ کرنا بلکہ مزید سود وصول کرنا، یہ اس وقت سے وتیرہ آج تک اسی طرح ہی ہے. اقبال صاحب بات آپ پوچھ رہے تھے سمجھ آ گئی ہے؟ جی استاد جی جی ٹھیک ہو گیا. آگے آیت مکمل فرمائیں. تو آگے جی ہو گیا جی، کیا آ جاتا ہے. جی استاد جی ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا نہیں، لیسا نہیں ہے علینا ہم پر، فی الامیین فی الامیین فی الامیین جمع ہے امی کی کہ ہم ادا کریں
یہ جو پہلے ادا کرتے تھے، یعنی اس کا صحیح مفہوم اس طرح ہے، ویسے تو لیسا علینا فی الامیین سبیل، ہمارے ذمے نہیں ہے امیوں کے بارے میں کوئی رستہ، ٹھیک ہے، یا جی، امیوں کے بارے میں ہاں، امی سے مراد جیسے نیچے حضرت نے تشریح کی ہے غیر یہودی عربی، ٹھیک ہے، جی سب چونکہ یہود اپنے آپ کو ہی اہل علم اور اہل کتاب کہا کرتے تھے اور اپنے سے ہٹ کر سب کو جاہل تصور کیا کرتے تھے، یعنی ان میں جہاں مال کا خمار تھا وہیں اپنے علم کا خمار اور تکبر بہت زیادہ تھا، اور وہ کسی کو بھی اس بارے میں خاطر میں نہیں لاتے تھے کہ ہم جیسا بھی کوئی ہے، اور حتیٰ کہ نبوت کے منصب تک کو بھی وہ صرف اپنے لیے خاص سمجھتے تھے کہ ہمارے سے زیادہ کوئی نبوت کا بھی لائق نہیں ہے، اس لیے اسی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ تو یعنی ذالک بانہم، یہ جو کرتوت ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے دل میں جو بات رچی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لیسا علینا فی الامیین سبیل، ہم کچھ بھی کریں امیوں کے ساتھ تو ہمیں حق ہے اس بات کا، یہ ہمارا حق ہے، جی ہمیں اس کے بارے میں کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کوئی پکڑ نہیں ہے ہماری، ہم جو مرضی کرتے ہیں اس بارے میں، لیسا علینا فی الامیین سبیل، حالانکہ جی یقولون علی اللہ الکذب، کہ اللہ کے نمائندے سمجھ کر اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو اس منصب پر زبردستی اپنے آپ کو براجمان سمجھتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سارے حقوق ہیں، حالانکہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ نے ان کو ایسا کوئی حق نہیں دیا، وہ تو برابری کا سلوک ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان جی کو پتہ بھی ہے اس بات کا۔ جی آگے جی وَيَقُولُونَ، اور وہ مدثر صاحب آپ آگے دیکھیں۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقى وان اللہ يحب المتقین، بلا کیوں نہیں، من اوفا جس نے وفا کیا بعہدہ اپنے عہد کو، واتقى اور اللہ سے ڈرا وان اللہ يحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالی متقی لوگوں کو سے محبت رکھتا ہے۔ جی اوفا، ان اللہ اوفا کون سا سیگا ہوگا جی؟ اوفا یہ وہی ہے ماضی معروف، جی جی ماضی معروف، واحد مذکر غائب۔ جی واحد مذکر غائب ہے، ہفتہ اقسام میں کیا ہوگا جی؟ یہ وہ ہے نا جی باب افعال، افعال جی ہفتہ اقسام، اقسام میں، جی جی مثال، اچھا ہاں جی جی مثال نہیں وفا، مثال نہیں، یہ مثال نہیں اس جی یہ واو پہلے آ رہا ہے نا اس میں جی، وہ آ رہا ہے آخر میں بھی ہم دیکھیں لفیف، لفیف آخر میں یہ آ رہا یا ہے، جی لفیف لفیف ہوگا، مفروق، لفیف مفروق، لفیف، لطیف، لفیف وہ جو کس کو کہتے ہیں مفروق مفروق، مفروق، جی جی ہاں جی فاصلے سے آ رہے ہیں نا دونوں واو اور یا، وفا سے ہے نا جی، جی جی اور اسی طرح جی واتقا بھی، واتقا اصل میں کیا تھا جی؟ واتقا یا ہم یوں سمجھ لیں کہ اس کے اصلی حروف کیا ہیں؟ یہ اصلی حروف اس کے واو قاف یا ہے۔ واو قاف یا، ماشاء اللہ، تو اتقا ہونے میں کون سا قاعدہ کار فرمایا جی؟ ہاں وہ یہ افتعال سے یہ بن گیا نا سے، جی جی تو مثال کے قواعد میں ہم نے قاعدہ دیکھا تھا بھول جی، گیا اس میں اتعادہ جی اتصرا کا قاعدہ ہم نے پڑھا جی تھا، جی تو اسی قاعدے سے یہ واو جی کو مدغم کر دیا گیا ہے، اتقا، اتقا سے اتقا ہو گیا جی، تو مثال کے قواعد میں اتعادہ کا قاعدہ اس پہ جاری ہوا ہے، اور ناقص یا اجوف کے قواعد میں جی اتقا یا سے جو الف سے بدل دیا گیا یا کو اتقا قال والا قانون استعمال ہو۔ جی آگے جی، جی ان الذین یشترون،
بعہداللہ بے شک وہ لوگ جو خرید لیتے ہیں اللہ سے عہد کے بدلے میں، و ایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے میں، ثمناً قلیلا تھوڑی سی قیمت، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ اور اللہ ان سے کلام نہ کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامت اور نہ ہی ان کی طرف نظر کرے گا، ان کو دیکھے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی بہت ایک معنی خیز آیت ہے۔ یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، یشترون اپنے ظاہری معنوں پر بھی منطبق ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عہد کو اور اللہ کی قسم کو، یعنی جو آگے اگلی آیت میں ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ اللہ کا عہد ہے، میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو جس طرح نبیوں سے عہد تھا تو نبیوں کی اولاد اور ان کی امتوں سے بھی عہد تھا۔ آپ کی آواز کٹنے لگ گئی جی، ذرا کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا عہد یہ کیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ والا، کہ اللہ کے عہد میں، اللہ کے عہد کو کہ نبیوں پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے، یہ جس طرح نبیوں کے لیے تھا اسی طرح ان کی اولاد اور ان کے متبعین کے لیے بھی تھا۔ تو اس کے متعلق ہے کہ یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں اس عہد کو بھی بیچ دیا اور اس قسم کو بھی بیچ دیا۔ اس آیت میں مخصوص ٹولے اسی یہود کی طرف ہی اشارہ ہے۔ اس میں ان کے علماء میں ایک عالم ابو رافع اور لبابہ بن ابی الحقیق، لبابہ بن ابی الحقیق اور حیی بن اخطب، یہ لوگ تھے جو ان کے بڑے احبار اور رہبان شمار ہوتے تھے۔ تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو چھپایا اور اس پر، اس صفت کو، اس نبوت کو چھپانے پر رشوت بھی وصول کی، اپنے لوگوں سے ہدایہ وصول کیے، پیسے وصول کیے۔ یہ اپنے ظاہری معنی پر یہ آیت اگر ہو تو پھر اس کا یہ مطلب ہے یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، اور اس کی سزا یہ ہے کہ لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، نظر رحمت ہی نہیں ہوگی، ولا یزکیہم دنیا میں بھی ان کے دل پاک صاف نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا معنی مرادی اگر لیا جائے یشترون بعہد اللہ و ایمانہم، یعنی یستبدلون بعہد اللہ و ایمانہم، بیچنے کا تو معنی بظاہر نہیں ہو سکتا، تو پھر یستبدلون بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو اور اللہ کے ساتھ ان کی اٹھائی ہوئی قسم کو تبدیل کر دیا، ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں، کہ نبوت کو تو مانا لیکن انکار کے ساتھ مانا۔ جی آگے جی۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا اور ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ ایسا ہے، یلؤون السنتہم بالکتاب، جو جی اپنی یلغون زبانوں کو السنتہم، مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، اپنی بالکتاب، زبانوں کو مروڑتے ہیں، بالکتاب یعنی کتاب کتاب پڑھتے ہوئے، جی،
लितहसबूहु मिनल किताबी, ताकि तुम ख्याल करो कि ये किताब से है। वमा हुआ मिनल किताबी, और हालांकि ये किताब का हिस्सा नहीं है। जी वयक़ूलूना हुआ मिन इंदिल्लाहि, और वो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। वमा हुआ मिन इंदिल्लाहि, और वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब, और वो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। वहुम यालमून, इस हालत में कि वो जानते हैं, यानी जानबूझकर झूठ बांधते हैं। जी यलवूना, यलवूना को तशदीद के साथ भी पढ़ा जा सकता है। यलुवूना, यलुवूना अलसिनतहुम, ये अहले मदीना की किरात थी। यलुवूना अलसिनतहुम, जैसे दूसरी जगह पे आता है लव्वौ रुऊसहुम, लव्वौ रुऊसहुम। तो अहले किताब अपनी जुबानों को मरोड़ कर किताब को पढ़ते हैं ताकि तुम ये समझो कि ये चीज जो पढ़ रहे हैं ये किताब में से ही, हालांकि किताब से नहीं है। यानी दो मतलब इसके हो सकते हैं कि बात कुछ और है और उसको पढ़ने का अंदाज ऐसा होता है कि असल बात को महव कर जाते हैं और हकीकत उसमें छुपा देते हैं। या ये मतलब है कि किताब को पढ़ते हुए ऐसे अंदाज से पढ़ते हैं कि पढ़ते तो ठीक हैं, पढ़ते ही ठीक नहीं है, उसको बदल कर पढ़ देते हैं, उसको बिल्कुल ही बदल देते हैं, जुबान के साथ अदायगी ही उसकी नहीं करते जैसी होनी चाहिए। और दूसरी रिवायत में लितहसबूहु को लियहसबूहु भी पढ़ा गया ताकि अहले किताब जो इनके मुत्तबीन हैं वो ये समझें कि ये चीज अहले किताब जो पढ़ रहे हैं ये भी किताब का हिस्सा है, हालांकि वो किताब का हिस्सा नहीं बल्कि वो अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। जी जी आगे चलें। जी मकान अली बशरिन, माविया साहब आप आगे देखें। सर जी ये ला का इसकी जरा ये ला खला का जो ये लफ्ज की जरा वजाहत कर दें। ला खलाका यानी ला इसमें ये पिछली आयत में सर जी इन्नल्लज़ीना यश्तरूना वाली में। जी मैंने निकाला है, शायद आपके पास वो भी नहीं खुला होगा। खुल गया सफा आपके पास? जी जी उस्ताद जी। हाँ जी, ला इसमें ला नफी जिन्स का अच्छा है, पिछला ला नफी जिन्स का है इसमें। और ला खलाका, जी ये ला अपने इसम को नसब देता है और खबर को रफा देता है, तो ला खलाका इसम होकर मंसूब है ला की वजह से। ठीक है ना जी। माना इसका ला खलाका लहुम फिल आखिरा, उनका कोई हिस्सा हल्का फुल्का भी कोई हिस्सा नहीं होगा आखिरत में। जी ठीक है उस्ताद जी, आपकी वैसे आवाज भी कुछ अब बेहतर नहीं है, कट रही है आवाज। नहीं, क्यों कट रही है जी? आज तो पूरी होनी चाहिए। जी माविया साहब आप आगे देखें। जी उस्ताद जी, अगला सफा करें। ये खोल दिया जी आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान लि बशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताबा, नहीं है किसी बशर के लिए कि अल्लाह उसको किताब दे, वल हुक्मा और हुक्म, वन नबुव्वता और नबुव्वत। सुम्मा यक़ूल लिन्नास, फिर वो लोगों से ये कहे, कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह, तुम मेरी इबादत करो अल्लाह को छोड़कर। वलाकिन कूनू रब्बानियीन, लेकिन हो जाओ अल्लाह के लिए ख़ास, बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब, जो किताब में से तुमको दिया गया, जो किताब की तुम तालीम देते हो, वो बिमा कुन्तुम तदरुसून, और जो तुम किताब में से पढ़ते हो। जी। माकान अली बशरिन, वला यअमुरकुम, माकान जी अली बशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब,
یہ یہود کے صحیح، آپ انہی کی آواز کافی کٹ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ میں دوبارہ بولتا ہوں، ابھی آپ بتائیں اگر آواز کٹتی ہے۔ جی صحیح۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یہود کے ان علماء کا جن کا تذکرہ ابھی پیچھے گزرا، یہ ابو رافع اور حیی ابن اخطب وغیرہ، ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بندگی شروع کر دیں اور ہم آپ کو اپنا رب مان لیں، اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو ہم پوری کر دیتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی پناہ مانگی، معاذ اللہ، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں خود اپنی بندگی کرواؤں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ زیب نہیں دیتا، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کونوا عباد لی من دون اللہ، کہ تم میری بندگی کرنا شروع کر دو اللہ کو چھوڑ کر۔ ایسا تو کسی بشر کو زیب نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جی 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 صحیح۔ ولا یأمرکم، اور نہیں حکم دیتا تم کو، یعنی اللہ تعالیٰ، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا تم کو اسلام لانے کے بعد وہ کفر کا حکم دے گا؟ جی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب وعدہ لیا اللہ نے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے، میثاق وعدہ، النبیین، نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، لتؤمنن، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس تصدیق کرتا ہے، جی جی، تصدیق کرنے والا ہوگا۔ تصدیق کرنے والا ہوگا، لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، تم نے اس پر ضرور ایمان لانا ہے، ولتنصرنہ، اور اس کی ضرور مدد کرنی ہے۔ قال اقررتم، اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اسری، واخذتم، تم نے اقرار کیا اور تم نے لے لیا میرا عہد جی مضبوطی کے ساتھ، جی جی، یعنی تم نے اقرار، کیا تم نے اقرار بھی کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ میرے عہد کو لے لیا؟ قالوا وقررنا، تو سب نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا کہ تم گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ جی اسری کا جو لفظ ہے، اسر بوجھ کو کہا جاتا ہے، بوجھ کو یا ذمہ داری کا ترجمہ کیا گیا۔ تو جی سورہ بقرہ کی آخری آیات میں آتا ہے، آیت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ ایسا بوجھ، ایسی ذمہ داری ہے اللہ ہمارے اوپر نہیں ڈالیں جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالی گئی۔ تو یہ اس ذمہ داری اور بوجھ، یعنی عوامر کو بجا لانے کی مختلف صورتیں جو سخت تھیں، وہ مراد ہیں۔ تو اسری میرا بوجھ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں جی، میری دی ہوئی ذمہ داری، اسری میری ذمہ داری، میری جی ذمہ داری کو تم کیا لے سکتے ہو، اقرار کرتے ہو، اور کیا اس کو اپنے اٹھانے کا حوصلہ رکھتے ہو؟ جی جی قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، یہ اقررتم یہ دو حمزوں کے ساتھ ہے، دو حمزوں کے ساتھ، دونوں مفتوح ہیں، تو اس کو مختلف وجوہات
وجوہات کے ساتھ اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اقررتم تسہیل کر کے ہلکا سا حمزہ کو الف کی بو دے کر اور حمزہ کی بو دے کر پڑھنا, اور تحقیق کے ساتھ اقررتم اسی طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے. صحیح. اس میں یہ جو ایمان لانے اور مدد کرنے کا ہے, اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ یعنی کیونکہ وہ تو پہلے گزر چکے ہیں نبی تو یہ عہد ابتدا سے عہد ہے, یہ عہد ابتدا سے ہے. اور دوسرا نبی کی جو یہ شکل ساتھ بیان کی, مصدق لما معکم, جو تمہارے پاس ہے اس کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت کرو گے. یعنی جب اپنے اپنے زمانوں میں تم نبی ہو تو تب اس نبی, آنے والے نبی کے تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت بھی کرو گے. یعنی آنے والے وقتوں میں اس کی خوشخبری سناؤ گے اور لوگوں کو اس کا بتاؤ گے. یہ اس میں جو لمحہ ہے, ہاں یہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے دوسر صاحب. لما آتیتکم بھی ہے روایت میں, اور لما آتیتکم دونوں طرح ہے. لما تشدید کے ساتھ بھی ہے. لمحہ کا مطلب پھر کیا؟ لمحہ تو ہے جب, اس کو بھی جب کہیں گے؟ جی صرف پڑھنے میں ہوگا, لفظ مخفف ہو جائے گا. اور اس سے پچھلی آیت میں وہ جو گزرا تھا, بیما کنتم ربانیین کونوا ربانیین بیما کنتم تعلمون الکتاب. جی تو وہ بیما کا اس میں کیا مطلب بنتا ہے پورا, کس طرح اس میں ترجمہ اس کا صحیح ہوگا؟ یہ ما موصولہ ہے, اور با جو ہے یہ سببیت کے لیے ہے. با سببیت کے لیے ہے. کونو ربانیین, تو تم بن جاؤ ربانیین, یعنی اللہ والے بن جاؤ, ربانی بن جاؤ. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب, وجہ اس کی یہ ہے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو, اس کو سیکھتے سکھاتے ہو. وبما کنتم تدرسون, اور اس کو پڑھتے پڑھاتے ہو. یعنی اہل کتاب کو اس بات کا زور دیا گیا کہ تم جو اہل کتاب کہلاتے ہو, کتاب کو بھی سنبھال کر رکھے ہوئے ہو, تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اس طرح کی بات کرو, بلکہ لیکن کونوا ربانیین, بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم ربانی بن جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تم تعلمون الکتاب, تم تو کتاب کی تدریس اور تعلیم کرتے ہو اور اس کو پڑھتے پڑھاتے ہو. تو تمہیں اس طرح کی بات کہنے کی بجائے تمہیں تو اس طرح کا ہونا چاہیے. تو باسببیت کے لیے. جی ٹھیک, جزاک. جی میرے خیال سے یہیں تک کافی ہے. ایک 2 منٹ باقی ہیں, دوسرا مفہوم کسی جگہ بیٹھے گا نہیں, پھر آیت لمبی ہو جائے گی اگلی. ٹھیک ہے جی, ہم اپنے سبق کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.